قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، اور جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دمے گفتگو تھے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں، روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا بہادر کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھتے وہی بیٹھ کے اتنے روتے، داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے۔ پوچھا امیر عثمان اتنے کیوں روئے؟ تمہیں تو 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے اس قبر کو دیکھ کر یوں روتا ہوں، اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں۔ نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے میری ماں کہاں گئی، میرا باپ کہاں گیا، میرے رشتہ دار کہاں گئے؟ اگر وہ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا، اور اس کی تیاری کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے امید ہے فجر کے بعد ظہر پڑھوں گا، ظہر کے بعد عصر پڑھوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگا عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، ایک نے کہا مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اپنا پیر مبارک اٹھایا، قدم مبارک اٹھایا، فرمایا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں، جو پانی کا گھونٹ میرے منہ میں موجود ہے مجھے معلوم نہیں اندر جائے گا یہ پہلے موت آ جائے گی، جو لقمہ میرے منہ میں ہے پتہ نہیں وہ پیٹ میں جائے گا یا باہر آ جائے گا، مجھے اتنا پتہ نہیں، میرا تیرا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں میرا دل چاہتا ہے قبر کا عذاب تمہیں دکھاؤں، پر مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم قبرستان سے گزرتے ہو، ہاتھ میں ٹیپ ہے، گانا لگا ہوا ہے، اور تیری نگاہ کبھی نہیں پڑی، اندھا ہو کے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے۔ فنا ہو گئی دنیا، ہم نے بڑی بڑی کوٹھیاں سنسان ہوتی دیکھی، بڑے بڑے بنگلے ویران ہوتے دیکھے، ہم نے ملک کے ملک ویران ہوتے دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ زنا نہ کرو، میں نے تم جیسے کتنے ملک برباد کر دیے۔ جب آدمی عورت ہو مرد ہو زنا کر کے چلتے ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے میں لقمہ بنا کر نکل جاؤں، پلیت قدموں سے یہ میرے اوپر چل رہے، قتل کر کے شراب پی کے زنا کر کے بدماشی کر کے میرے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. قیامت کے دن الگ الگ صفحے بنیں گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن، سجدے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا، اور کھبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میری طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یوں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. ہار گیا، پھنس گیا. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ظالموں اور زانیوں اور بدماشوں، حرام خوروں، ملاوٹ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ. آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت ہے. تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا وارہ کدھر لگے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی. آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، ہاتھ مارتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس کھچ کھچ کے آ رہا ہے. بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹی بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، درد کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے، کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو. سانس لیتی ہوں، سانس نہیں آتا. آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. ساری عمر میں نماز نہ پڑھی، پرواہ نہ کی، قرآن نہ پڑھا، آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی. وی سی آر کے سامنے بڑے خوشی سے سانس لیے، گانا بجانا کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے، حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہو. میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، پسینے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا. فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے، قریب میں نے رکھ دیا. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میں نے دیکھا میرے ابا پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھینٹے مارنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رو دیا، محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے. کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، فاطمہ الزہرا پریشان ہے، ایسا صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے. آواز آئی ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ نبی کی بیٹی پریشان ہے، غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں، دیہاتی کہیں کے، کمار پاگل، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا، یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے، اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے.
اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، اجازت مل گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے، میں تیار ہوں. روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ خدا کی قسم ڈوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، امتی کہلاتے ہوئے. اتنا وفادار نبی درمیان میں ہے، جان نکل رہی ہے. فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے پوری امت کا عذاب آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں، نبی کی صورت پہ راضی نہیں، نبی کے قرآن پہ راضی نہیں. موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، روح مبارک قبض ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا. بالکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھ رہی تھی، لب پھر بھی حرکت کرتے تھے. میں نے یوں کہن لگا دیا سنو تو صحیح کیا فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. امتی کیا کمال کر رہا ہے، کاروبار میں یاد نہیں کرتا، شادی میں یاد نہیں کرتا، حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، ذمہ دارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے. اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا. کیا جواب دیں گے؟ یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا آخری وقت ہے، کروٹ میں کروٹ بدل رہا ہے، دم نکلنے کو ہے، 360 رگیں ٹوٹ رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کی جان نکلتی ہے، کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے. بڑے بہادر آدمی کی جان نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ بند نہیں کر سکو گے. آنکھ چری رہ گئی بند نہیں کر سکتے، انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتے، دونوں پیر الگ الگ ہو گئے ان کو ایک جگہ اکٹھے نہیں کر سکتے. وہ دوسرا آدمی پکڑ کے کپڑا وپڑا باندھ کے اکٹھے کر رہا ہے. کتنا مجبور، کتنا لاچار، کتنا بےکس، کتنا بے بس. پھر مرنے والے کو تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. غسل دینے والا کپڑے اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیے
غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، او میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، او میرے کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مروڑ، میرا ہاتھ نہ مروڑ، کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی۔ آج تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے، مالک کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا۔ عورت میت کہتی ہے میری چوڑی توڑنے والی ہو، میرے ناک گلے کا زیور صاف کرنے والی ہو، میرا اعلیٰ درجے کا سوٹ اتارنے والی ہو، آج تم نے مجھے بالکل ننگا کر دیا، مالک کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یوں نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج نماز نہیں، قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو۔ بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے۔ یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ساری زندگی۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، دجل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا۔ گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کردا یہ معلوم ہوندا پھریا ہویا بندہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین دا بندہ ہے، بے فرقے دا بندہ ہے، کوئی اور طرح دا بندہ ساڈے مطلب دا نہیں۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو فرماؤ، یا ایھا الناس، او مکے والو، او مدینے والو، او عرب والو، عجم والو، ساری دنیا کے انسانوں، عربیوں، عجمیوں، کالوں، گوروں، پڑھے ہوئے ہو، ان پڑھو، بوڑھو، جوانوں، عورتوں، مردوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، ان کنتم
اگر تم شک رکھتے ہو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے معاملے میں، آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں، آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں، آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں، آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے در یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟
تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ۔ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے، پاک ہے ذات تیری۔ پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، ولی، قلندر مل کر اللہ کی قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔